الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. کہا اس نے مجھ کو لبایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے. پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے، یعنی چال بازی ہے، مکر ہے، بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے. اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے. اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے آگے دوڑ رہے تھے. آخری جو دروازہ تھا صحن کا وہاں پہ پہنچے تو پیچھے زلیخا بھی تھی، دونوں ایک ساتھ پہنچے تو سامنے عزیز مصر تھا، بادشاہ کا جو وزیر اعظم تھا وہ وہیں پہ تھا کھڑا ہوا. تو زلیخا نے دیکھا تو گھبرا گئی اور اپنی صفائی اس نے پہلے پیش کر دی کہ اس کی کیا سزا ہوگی جو تیرے بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے مجھ کو لبایا ہے، اس نے مجھ کو لبایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف اب بھی نظر نہیں کی، آپ نے ابھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھا. اگر آپ اس کی طرف دیکھے ہوتے تو آپ اس کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے تو جھوٹی ہے، تو نے مجھ کو لبایا ہے، بلکہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھ کو لبایا ہے. یہ آپ کا کلام بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا تک نہیں تھا زلیخا کو. تو یہ آپ نے فرمایا اس نے مجھ کو لبایا ہے اور میں اپنی حفاظت نہ کروں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر سے کہ اس نے مجھے لبایا ہے، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آ. اب جو ہے عزیز مصر پریشان ہو گیا. اس نے کہا زلیخا سے تمہارے پاس کیا گواہ ہے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا گواہ ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس بھی کوئی گواہ نہیں ہے. اب یہ کشمکش میں ہیں تو اس نے سوچا کہ چلو یہ جو 9 کمرے ہیں ان کا معائنہ کرتے ہیں. وہ معائنہ کرتے ہوئے جو بیچ والا کمرہ تھا وہاں پہ گیا تو زلیخا نے کہا دیکھیے میں یہیں لیٹی ہوئی تھی کہ یوسف میرے پاس آیا اور اس نے میری چادر کو کھینچا اور اس نے مجھے پھسلانا چاہا. یہ اس نے حرکت کی تو عزیز مصر نے دیکھا، معائنہ کیا تو اس نے دیکھا کہ جو دروازے کے تالے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، دروازے کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا ان دروازوں کی چابی کہاں ہے؟ تو چابی زلیخا کے پاس نکلی اور وہ دیکھ رہا تھا کہ زلیخا جو ہے وہ گھبرائی ہوئی تھی،
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس کو بڑے ہی مطمئن نظر آ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ زلیخا خوب زیب و زینت اختیار کیے ہوئے ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی حالت پر ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا اس نے معائنہ کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قول میں سچے ہیں، اور زلیخا جو ہے یہ بہانے بازی کر رہی ہے، یہ مکاری کا ثبوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آؤ۔ آپ نے فرمایا گواہ ہے؟ گواہ تو نہیں ہے، کسی نے کچھ دیکھا تو نہیں ہے؟ آپ نے جو ہے ایک بچے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت کے گھر والوں میں سے گواہ نے گواہی دی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ عورت کا گھر والا وہی تھا جو زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا، جو عزیز مصر کے ساتھ ٹہلتے ہوئے آ رہا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ہرن کا بچہ تھا، وہ آیا اور اس نے گواہی دی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح کیا ہے کہ زلیخا کا ایک ماموں زاد بھائی تھا جس کی عمر 2 سال یا 4 سال بتائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ گواہی دے گا، یہ بچہ گواہی دے گا۔ عزیز مصر کہنے لگا یہ تو ابھی 4 سال کا ہے، یہ کیا گواہی دے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو گواہی دے گا۔ آپ نے اس بچے سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گواہی دے، تو پھر بچے نے کیا دی؟ گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور عورت کے گھر والوں میں سے گواہ نے گواہی دی۔ اب اس نے جو ہے فیصلہ کیا۔ کیسا فیصلہ کیا اس نے؟ اب آپ دیکھیے اتنا بہترین فیصلہ کیا کہ کسی کو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ دیکھیے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے لبایا، یہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور زلیخا کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے لبایا، میں اس کے پیچھے، میں اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچا رہی تھی۔ اور آپ دامن دیکھیے یوسف کا دامن اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف اس کی طرف راغب تھے، اور یہ اپنے آپ کو یوسف سے بچانے کے لیے دامن پکڑ کے کھینچ رہی تھی، یعنی بھگا رہی تھی۔ تو اگر یہ دامن سامنے سے پھٹا ہوا ہوگا تو یوسف جھوٹے ہوں گے اور زلیخا سچی ہوگی، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف آگے بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے طرف رکانے کی، لبانے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ جب بچے نے یہ بات کہی تو سارے لوگ حیران و شزدر، لوگ جمع ہو گئے تھے، حیران و شزدر تھے کہ یہ بچہ جو ہے کم عمر بچہ کیسے گفتگو کر رہا ہے، 2 سال کا بچہ یا 4 سال کے اندر کا بچہ یہ کیسے گفتگو کر رہا ہے، اور اتنی ہوشیاری کی یہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو سمجھ گئے یہ فیصلہ خداوندی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے۔ فوراً عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اگلے حصے کو دیکھا تو دامن تو پھٹا ہوا نظر نہیں آیا، لیکن پیچھے سے دیکھا تو دامن پھٹا ہوا تھا، دامن پھٹا ہوا تھا۔ معاملہ بالکل ظاہر و باہر ہو گیا کہ خطا جو ہے، غلطی اور مکاری یہ زلیخا کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھ لیجئے ترجمہ، اگر ان کا کرتا، یہ گواہ کہہ رہا ہے، گواہی دینے والا بچہ، اگر ان کا کرتا آگے سے چراغ ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ لیکن پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے، بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے، عظیم ہے۔ پھر زلیخا کی طرف متوجہ ہوا تو زلیخا شرمندہ ہو گئی۔ اب سب کے سامنے ظاہر ہو گیا غلطی زلیخا سے ہوئی ہے، اس نے غلط کام کا ارادہ کیا ہے، تو شرمندہ ہو گئی، اپنا جو ہے جرم اس نے قبول کیا۔ تو عزیز مصر نے اس کو غصے کی حالت میں اس کو پھٹکار لگائی، پھٹکار لگاتے ہوئے اس نے کہا یہ تم عورتوں کا یہ مکر ہے۔ جب آدمی زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو ایک کی طرف نسبت کرنے کے بجائے
مجموعہ کی طرف نسبت کرتا ہے، سب کی طرف نسبت کرتا ہے، یہ تم عورتوں کا چرتر ہی ایسا ہے، تم مکاری کیا کرتے ہو۔ بلکہ اس نے کہا ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے، یعنی تمہاری مکاری سب سے عظیم ہے، یہ اس نے کہا۔ اب آپ دیکھیے عزیز مصر نے کہا عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے۔ عورتوں کے مکر کے بارے میں آیا قرآن میں کہ عورتوں کا مکر جو ہے بڑا ہے، لیکن شیطان کے بارے میں کیا آیا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے۔ پتہ کیا چلا؟ عورت کے مقابلے میں زیادہ مکر والی، شیطان کے مقابلے میں زیادہ مکر والی عورت ہوتی ہے۔ شیطان سے زیادہ عورتوں کے حربوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ شیطان کے پاس ظاہر حسن نہیں ہے، اس کے پاس زیب و زینت نہیں ہے، لبانے کی کوئی چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن عورتوں کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے عورتوں کا مکر شیطان کے مکر سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا مکر جو ہے بڑا ہے، عزیز مصر کی کہاوت بیان کرتے ہوئے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو درگزر کرو، اس کو بھول جاؤ، اور کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، بدنامی کا باعث ہوگا یہ۔ اور پھر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا اے عورت تو اپنے گناہ سے معافی مانگ، مجھ سے معافی مانگ، اور وعدہ کر کہ کبھی ایسا یہ جرم نہیں کرے گی، کیونکہ تو بے شک تو نے بڑی غلطی کی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی، تو نے جو ہے بڑی غلطی کی ہے، تو معافی مانگ اور عہد کر کے آئندہ ایسے نہیں کرے گی۔ پھر جو ہے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک زلیخا سے اس نے بات نہیں کی تھی، لیکن اس نے کیا کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا اور اس واقعے کو درگزر کرنا، تم زلیخا کو جو ہے وہ معاف کر دو۔ اب آگے کیا ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔